اسرائیل کو بڑا ہی انہوں نے مزہ چکھا دیا ہے۔ انڈیا اس ساری کی ساری جنگ کو ایک اینگل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خبر آپ کو دیں، حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے۔ حماس نے اسرائیلی فورسز کی جارحیت کے خلاف طوفان الاقصی شروع کر دیا ہے۔ تل ابیب سمیت کئی شہروں پر ایک ساتھ حملہ کیا گیا۔ نتن یاہو صاحب وہ اور مودی صاحب کی آپس میں کیمسٹری آپ چیک کریں کیسی کیمسٹری ہے۔ جو فلسطین پہ اسرائیل کے حملے اور اس سے پہلے جو حملے ہوئے، اس کے جوابی حملے ہوئے، اب اس کے جو اثرات ہیں ظاہر سی بات ہے پوری دنیا پر سے اس کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ انڈیا اپنا برہموس بھیج سکتا ہے۔ حماس نے ایک بڑا اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر، جی ہاں، اور نہ صرف پاکستانی میڈیا پہ بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہر طرف صرف اسی بات کی اس وقت ذکر ہو رہا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل میں نئی جنگ چھڑ گئی۔ حماس کے ملٹری ونگ کی اسرائیل کے خلاف بڑی کارروائی۔ طوفان الاقصی آپریشن میں 5000 راکٹس فائر کرنے کا دعویٰ۔ ہمارے کچھ مسلمان لیڈر اپنے آپ کو مجاہد جہادی کر کے لوگوں کو مروا کے اور سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہیں، آپ لمبا سوچیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حماس اور فلسطینی مزاحمت کاروں کا جو یہ حملہ ہے وہ سعودی عرب کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ بے شک ہماری آزادی کو بھول جائیں مگر فلسطینی آزادی کی تحریک کو بھولیں نہیں؟ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ سے یہی کہا گیا کہ جی ہم جو ہیں جی وہ کھڑے ہیں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت بھی۔ کہ یہ جو حماس نے جو وائلنس شروع کیا ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، ایک ہے اسرائیل کی آکوپیشن، ایک ہے اسرائیل کے ظلم، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو ظاہر بات ہے کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے، حماس کے حملے میں اسرائیلی فوج کے کمانڈر کرنل جاناتھن اسٹین برگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ ایک جو اسرائیلی سولجر فیمیل تھی ان کو مار کر اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر، اس کی ڈیڈ باڈی کو نیکٹ کر کے اور اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر جس طریقے سے پورے علاقے میں گھوما جا رہا ہے، پھرا جا رہا ہے، وہ دیکھ کر یقیناً جتنے بھی لوگ کچھ تھوڑے سے سینسٹیو ہوں گے ان کو یقیناً بہت برا لگا۔ نمسکار دوستو، آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پاکستانی میڈیا آن انڈیا لیٹسٹ میں۔ دوستو جیسا جی آپ کو پتا ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جنگ شروع ہو گئی ہے، اور دوستو آپ سب تو جانتے ہی ہیں پاکستان شروع سے فلسطین کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور اسرائیل سے ہمیشہ سے نفرت کرتا رہا ہے، اور اس جنگ کی شروعات فلسطین نے کی تھی۔ فلسطین نے 5000 راکٹ اسرائیل پہ داغے تھے، جس کے جواب میں اسرائیل نے یدھ کا اعلان کر دیا اور زبردست فلسطین کو اٹیک کیا۔ اسرائیل کا اٹیک کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور دوستو پاکستان کا کہنا تو یہاں تک ہے کہ بھارت کے پردھان منتری شری نریندر مودی جی اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اور انہیں یدھ کے لیے برہموس میسائل اپلائی کر رہے ہیں۔ تو پاکستانی میڈیا اور کیا کہہ رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے جس سے میری لیٹسٹ ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ پاکستان کیا کہہ سکتا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انڈیا کے وزن زیادہ ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ انڈیا اس ساری کی ساری جنگ کو ایک اینگل میں دیکھنا چاہتا ہے، اور دے ول سی اٹ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو تھے، کیا نام تھا ان کا یار، وہ جو تھے نتن یاہو صاحب، وہ اور مودی صاحب کی آپس میں کیمسٹری آپ چیک کریں کیسی کیمسٹری ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور اس میں ایم بی ایس اپنا ایک مثبت رول پلے کرنے لگا تھا، اور انڈینز بڑے خوش تھے کہ یار یہ جو ہے نا ایک اچھی ڈائریکشن سیٹ ہوگی ہماری۔ لیکن وہ ساری کی ساری ڈائریکشن سیٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کے قریب آ جاتا ہے تو دین ایک پراپر ایک نیچرل الائنس انڈیا کا اس پورے مڈل ایسٹ میں بن جائے گا، اور مسلم ورلڈ ول بی لوکنگ تھنگز ان اے ڈفرنٹ وے۔ لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اور پیرائے میں چلی گئی ہیں۔ ہمارے کچھ مسلمان لیڈر اپنے آپ کو مجاہد جہادی کر کے لوگوں کو مروا کے اور سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہیں، آپ لمبا سوچیں، آپ 100-200 سال 400 سال کا سوچیں۔ that's how big countries, big people think۔ لوگ آپ کو 10 سالوں کی گیم تو نہیں ہوتی نا، یہ 50 دنوں کی گیم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو اسرائیل کا وہ ان کے پاس جو کیا نام ہے، اسرائیل وہ جو ان کا ڈوم ہے، کیا اس کو بولتے ہیں، آئرن ڈوم، وہ بھی ناکام ہوا ہے۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس بھی ناکام ہو گئی ہے، اور انہوں نے اسرائیلیوں کو ٹف ٹائم کافی زیادہ دیا ہے۔ بٹ مجھے جو فکر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے that the people will get killed in big number۔ اس کا پھر کیا کریں گے؟
आप फिर कहेंगे, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाएंगे, नहीं इसराइल को खामोश कराएं, इनको बंद कराएं, इनको कहें ऐसे ना करें प्लीज़, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। ठीक है जी, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। और अभी देखें इसराइल इंडिया से और पूरी दुनिया से कई जगहों से आवाज़ें निकल रही हैं जी, इसराइल जो है वो अंडर अटैक है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। लेकिन जो सिविलियंस फ़लस्तीन में मारे जाएंगे उनके बारे में कौन बोलेगा भाई? कोई भी नहीं बोलेगा। क्या इंडिया अपना ब्रह्मोस भेज सकता है? अभी वो मैं देख रहा था कुछ ट्वीट्स जो हैं इंडिया के अंदर की जा रही हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो हम तैयार हैं भेजने के लिए, और आप जो है वो जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है दे शुड नॉट शो एनी मर्सी, और ख़त्म कर दें हमास को। बेसिकली ये दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ये अपने लिए ही हमास एक प्लान ले करने जा रही है, अपने लिए ही एक मुश्किलात जो है वो पैदा करेगी। हमास की तरफ से इजराइल का बड़ा नुकसान किया गया है। कुछ वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, लेकिन वो ऐसी हैं कि जिन्हें हम दिखा नहीं सकते। उनमें खास तौर पर एक जो इजरायली सोल्जर फीमेल थी उनको मार कर और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर, उसकी डेड बॉडी को नेकेट करके और उसकी डेड बॉडी को लेकर जिस तरीके से पूरे इलाके में घूमा जा रहा है, फिरा जा रहा है, वो देखकर यकीनन जितने भी लोग कुछ थोड़े से सेंसिटिव होंगे उनको यकीनन बहुत बुरा लगेगा और बुरा लग रहा होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था हमास के लोगों को, लेकिन बहरहाल ये किया जा रहा है। और एक फौजी औरत जिसको मारा गया है उसकी डेड बॉडी को लेकर, ना सिर्फ डेड बॉडी को लेकर बल्कि उसके कपड़े वगैरह भी उन्होंने हटा दिए हैं, और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म का जुनूनी और किस किस्म का वहां पे जो है हंगामा और लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से यही कहा गया कि जी हम जो है जी वो खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मुसलसल शाबाशी दे रहे हैं हमास के लोगों को। और बिलावल भुट्टो जरदारी हो जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे उनके फादर आसिफ अली जरदारी हो और या दूसरे पॉलिटिशियंस हो, सभी जो है वो वाह वाह कर रहे हैं, और सारा पाकिस्तानी मीडिया भी वाह वाह कर रहा है फलस्तीन की, हमास की, और कह रहे हैं कि जी इजराइल को बड़ा ही इन्होंने मजा चखा दिया है।